السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام توقیر احمد خان ہے اور میں اپنے تمام طلباء و طالبات کو اپنے اس یوٹیوب چینل عربک آن ریپڈ ٹریک میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا یہ عربی کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ سلسلہ نئے خصوصیت کے ساتھ ان نئے سیکھنے والوں کے لیے ہے جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں آسان الفاظ میں اور آسان طرز پر قواعد و ضوابط سے ہٹ کے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو قائم و دائم رکھے اور یہ سلسلہ جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائے. تو مزید تاخیر کے بغیر ہم اپنا یہ سبق شروع کرتے ہیں. آج جو ہمارا سبق ہوگا وہ ان الفاظ پر مشتمل ہوگا جن کے ذریعے سے ہم عربی زبان میں اشارہ کرتے ہیں. جیسے ہم انگلش میں اشارے کرنے کے لیے انگریزی میں دو لفظ استعمال کرتے ہیں دس اور دیٹ، اور اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ اور وہ. اسی طرح سے عربی زبان میں بھی ہم کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال میں آتے ہیں. میں نے اپنے کسی لیسن میں کہا تھا کہ عربی زبان میں تقریباً سمجھ لیجئے کہ 90% الفاظ ایسے ہیں جو مذکر اور مؤنث میں تقسیم ہیں کہ یہ چیزیں مذکر یہ چیزیں مؤنث. اسی طرح سے جو ہے یہ جو الفاظ ہیں یعنی جو اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کو عربی زبان میں ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں. اس میں اشارہ یعنی ایسے الفاظ جن کے ذریعے سے ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو یہ الفاظ بھی جو ہے نا استعمال کرنے کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث میں تقسیم ہے. اسکرین پر آپ اس کا ایک خاکہ دیکھ رہے ہیں. اس میں ہم نے اس وقت صرف 4 الفاظ کا انتخاب کیا ہے مختصراً، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ تاکہ ہمارے لیے ابتدائی طور پر جملوں کو سیکھنا، جملوں کو سمجھنا، جملوں کو بولنا، جملوں کو لکھنا اور پڑھنا آسان ہو جائے. اس کے بعد مزید جو الفاظ ہیں وہ ہم بعد کے لیسنوں میں سیکھیں گے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہم دوسرے یا تیسرے لیول کے اندر ہم انشاءاللہ ان الفاظ کو سیکھیں گے. تو اسکرین پر جو آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کالم میں اردو یعنی اردو کے الفاظ لکھے گئے ہیں اور 2 جگہ یہ لکھا گیا ہے اور 2 جگہ وہ. یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ الفاظ بھی عربی زبان میں مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد والے کالم جو دوسرا کالم ہے اس میں عربی الفاظ لکھے گئے ہیں، انہی کا ترجمہ ہے جو ہم نے اردو میں لکھا. یہ اس کا عربی ترجمہ لکھا گیا ہے ھذا، اور اسی طرح سے اس کے نیچے جو یہ لکھا گیا اس کا ترجمہ لکھا گیا ھذہ. تیسرے کالم میں آپ دیکھیے گا وہاں لکھا ہے مفرد مذکر کے لیے، یعنی عربی زبان میں جو لفظ ھذا ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا جبکہ وہ ایک ہو، واحد ہو، مفرد ہو، سنگولر ہو. اور ھذہ اس کا استعمال مفرد مؤنث کے لیے ہوگا جبکہ مؤنث جو ہے وہ ایک ہو. اگرچہ ھذہ میں ایک ایکسیپشن یعنی ایک استثنائی رول بھی ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے سیکھیں گے، لیکن یہاں پر ہم اس کو صرف اس تناظر میں پڑھ رہے ہیں کہ اس کا استعمال صرف مفرد یعنی واحد اور ایک فرد کے لیے ہوگا. ھذا مذکر کے لیے جبکہ وہ ایک ہو، ھذہ مؤنث کے لیے جبکہ وہ ایک ہو. اسی طرح سے اس کے نیچے 2 جو مزید الفاظ لکھے گئے ہیں، ایک ہے وہ جس کا عربی ترجمہ ذاکا، ذالکا، یہ 2 لفظ کیے گئے ہیں. اور اچھا یہ لفظ بھی جو ہے ایک کے لیے استعمال ہوگا، ایک جبکہ وہ مذکر ہو، ایک فرد جبکہ وہ مذکر ہو. اچھا ذاکا ذالکا میں کوئی خاص 19-20 کا فرق ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے. عام طور سے بعض کتابوں میں یا استعمال کرنے کے اعتبار سے کہہ لیں کہ کہا جاتا ہے کہ ذاکا جو ہے یعنی ھذا اور ھذہ یہ قریب کے لیے ہیں، ذاکا یہ متوسط فاصلے کے لیے، جبکہ ذالکا یہ دور کے لیے ہے. ورنہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ ذاکا ذالکا میں جو بھی استعمال کرنا چاہیں دیٹ یعنی وہ کے لیے دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس کے بعد جو آخری لفظ ہے وہ ہے تلکا. یہ لفظ بھی جو ہے اس کا ترجمہ وہ ہے اور یہ بھی کس کے لیے، یہ بھی جو ہے استعمال ہو رہا ہے کس کے لیے، مفرد مؤنث کے لیے، یعنی واحد کے لیے، ایک فرد کے لیے جبکہ وہ مؤنث ہو. ٹھیک ہے، تو یہ 4 الفاظ ہیں. ھذا مذکر مفرد کے لیے، ھذہ مؤنث مفرد کے لیے، ذاکا ذالکا مفرد مذکر کے لیے، اور تلکا مفرد مؤنث کے لیے. ھذا ھذہ کا ترجمہ یہ ہے
اور ذاکا ذالکا اور تلکا کا ترجمہ وہ ہے۔ اس کا استعمال عربی زبان میں، ان الفاظ کا استعمال عربی زبان میں مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ آپ کو آخری کالم میں نظر آ رہا ہوگا مثالوں کے تحت۔ یہاں پر میں نے اردو کی چند عبارات لکھی ہیں اور پھر ان کا آگے ترجمہ دیا۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اردو کی عبارات کو اپنا ایک اصول بنائیں گے کہ جو اردو کی بجنے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے یہاں پر لکھا ہے یہ ایک کتاب ہے، ہم یہ جملہ اس طرح سے بھی بولتے ہیں کبھی کبھی، جیسے یہ ایک کتاب ہے، اور کبھی اس کو بولتے ہیں یہ کتاب ہے، دونوں طرح سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی یہ ایک کتاب ہے اور کبھی یہ کتاب ہے، دونوں طرح سے بولتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جملہ ہمارے لیے رول نمبر 1 کے قائم مقام ہے، یعنی یہ ہمارے لیے رول نمبر 1 کی حیثیت رکھتا ہے، قاعدہ نمبر 1 کی حیثیت رکھتا ہے۔ اردو کے وہ جملے جو ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ ایک کتاب ہے، یا ہم اس کو کہیں یہ کتاب ہے، یا ہم کہیں یہ گھر ہے، یہ گاڑی ہے، یہ طالب علم ہے، جو بھی جملے اس طرز پر بولے جائیں گے ان کی عربی آگے ہم نے لکھی ہے، یعنی ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے یا یہ کتاب ہے، دونوں کا ترجمہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، ھذا کتاب۔ اب اس طرز پر جو بھی جملہ اردو کا بولا جائے گا اس کی عربی اس ہی انداز میں بنے گی جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر اردو کا لفظ عربی زبان میں بطور مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ہم عربی کے مذکر الفاظ استعمال کریں گے۔ اگر اردو میں استعمال کرنے والا لفظ وہ عربی زبان کے قاعدے کے مطابق مؤنث ہے تو پھر ہم عربی بناتے وقت مؤنث الفاظ کا انتخاب کریں گے۔ دوسری مثال دیکھ لیجئے، وہاں پر لکھا ہے یہ ایک گھڑی ہے۔ گھڑی عربی زبان میں مؤنث ہے۔ ہم نے شروع کے ایک لیسن میں پڑھا تھا کہ جس لفظ کے آخر میں گولتے ہو وہ مؤنث شمار کیا جائے گا۔ گھڑی کو عربی زبان میں ساعہ بولتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ساعتن ساعہ، یہ لفظ مؤنث ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک گھڑی ہے تو یہاں پر لفظ ھذا نہیں استعمال ہوگا بلکہ ھذہ استعمال ہوگا، یعنی ھذہ ساعہ، ھذہ ساعہ، یہ ایک گھڑی ہے، یا ہم اس کو جملوں کو کہیں یہ گھڑی ہے، دونوں صورتوں میں جملہ عربی میں اس طرح سے بنے گا، ھذہ ساعہ۔ تیسری مثال دیکھ لیجئے، یہاں پر معاف کیجیے گا، تیسری مثال میں دیکھیں یہاں پر جملہ لکھا ہوا ہے وہ ایک کتاب ہے، وہ ایک کتاب ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے اب ہم چاہے ذاکا کا استعمال کر لیں یا ذالکا استعمال کر لیں، یعنی ذاکا کتاب، چاہے یہ کہہ لیں یعنی ذاکا کتاب کہہ لیں یا ذالکا کتاب کہہ لیں۔ اور اسی طرح سے جو آخری جملہ ہے وہ ایک گھڑی ہے، تلکا ساعہ، کیونکہ ذالکا یا ذاکا جو ہے مذکر کے لیے ہے، کتاب مذکر ہے، اس لیے ہم نے وہاں استعمال کیا، اور تلکا اس لیے استعمال کیا کہ ساعہ مؤنث ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں، اور یہ ہمارا پہلا جملے بنانے کا رول ہے کہ ہم ان رول کو سمجھیں۔ اردو میں جو بھی جملہ اس طرز پر لکھا جائے گا ہم اس کی عربی اسی طرز پر بنائیں گے جیسا کہ آپ ان مثالوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اب چاہے وہ مثال یہ ایک کتاب ہے ہو یا یہ کتاب ہے، اس کی عربی بنائی جائے گی ھذا کتاب۔ اگر جملہ ہو یہ گھڑی ہے یا یہ ایک گھڑی ہے تو مثال اس کی بنائی جائے گی، یعنی اس کی عربی بنائی جائے گی ھذہ ساعہ، یہ وہ ایک کتاب ہے، ذاکا کتاب یا ذالکا کتاب وہ ایک گھڑی ہے، تلکا ساعہ اس کی عربی بنائی جائے گی۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا، یعنی اسماء اشارہ سے متعلق، یعنی ایسے الفاظ سے متعلق جو عربی زبان میں اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر اس میں کوئی بات ایسی ہو کہ جو سمجھنے میں جس کے سمجھنے میں دقت اور مشکل پیش آ رہی ہو تو کمنٹ کے ذریعے سے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور اب اگلے لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔